اسلامک فقہ اکیڈمی کے روح رواں اور ہندوستان کی مسلمانوں کے متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر عالی ذی وقار حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا اپنے کلمات عالیہ سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها۔ صدر اجلاس حضرت مولانا محمد سفیان صاحب دامت برکاتہم، اس جامعہ کے صدر مدرس اور علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جگر گوشہ، ان کے حفیظ سعید حضرت مولانا احمد خضر صاحب، اس سیمینار کے انعقاد میں فعال اور نمایاں کردار ادا کرنے والی شخصیت عزیز مکرم جناب مولانا شکیب احمد قاسمی صاحب، حضرات علماء کرام اور بزرگان محترم، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہم وطن، شاعر بھی، ادیب بھی، تجزیہ نگار بھی، جناب عبد الکریم شورش کاشمیری تھے۔ ان کی آپ بیتی اردو دنیا کی مقبول ترین آپ بیتیوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے شاہ صاحب کے بارے میں 2-3 اشعار کہے ہیں، اور اس مجلس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ حضرات تک پہنچاؤں۔ غاشیہ بردار دربار رسول اللہ کا، غاشیہ بردار دربار رسول اللہ کا، ماضی مرحوم کے اعجاز دکھلاتا ہوا، آدمی کے روپ میں قدرت کا روشن معجزہ، علم کی ہیبت سے رزم و بزم پر چھاتا ہوا، سادگی میں عہد نبوی کے صحابہ کی مثال، سیرت پیغمبر کونین سمجھاتا ہوا۔ اور آخری شعر بہت اہم ہے، یہ جہاں فانی ہے کوئی چیز لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ یہ شورش کاشمیری جو ادیب بھی تھے اور بڑے ناقد بھی تھے، اور جنہوں نے شاہ صاحب کو صرف دل کی آنکھوں سے نہیں سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کا بیان ہے۔ واقعی وہ اپنے معاصرین میں ایک لاسانی شخصیت تھے۔ مقالات کی جو فہرست اس 2 روزہ سیمینار کے نظام العمل میں شامل ہے، انشاءاللہ وہ شاہ صاحب کی زندگی کی مختلف جہتوں کو واضح کرے گی۔ میری بھی ایک حقیر سی چھوٹی موٹی تحریر ہے، اور اگر مقدر ہوا تو اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اس مجلس میں بھی بڑے اچھے خطابات ہوئے مختلف جہتوں سے، اور اس میں بعض دوستوں کی طرف سے بعض ایسی باتیں بھی آ گئیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ مجلس اس کا محل نہیں تھی۔ اس سے کسی مجلس کی خوشگوار فضا متاثر ہو جاتی ہے۔ شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابتداء ہندوستان میں بڑی غلط فہمیاں تھیں، چونکہ اس وقت تک تعلقات عالم عرب سے ہندوستان کے علماء کے اتنے نہیں تھے۔ ہمارے حلقے کے
بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ ان غلط فہمیوں کا ازالہ فرمایا۔ اس میں وہ بات بھی شامل تھی جو اس وقت ہمارے بعض دوستوں نے کہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کی زندگی کے اس حصے کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے جس میں ہمارے لیے سبق و عبرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم۔ کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو سراپا محاسن کا مجموعہ ہو، لیکن آپ نے فرمایا جب گزرے ہوئے لوگوں کا ذکر کرو تو ان کے محاسن کو یاد رکھو، وَكُفُّوا عَن مَسَاوِيهِمْ، اور اگر سچ مچ کوئی کمزوریاں ہو بھی تو ان سے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تو ایسے مواقع پر ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس سے امت میں اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، باہمی رابطے استوار ہوتے ہیں، بزرگوں کا عظمت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور جو خادمین دین دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قدر و منزلت ہمارے سینوں میں اجاگر ہوتی ہے، بڑھتی ہے، اور اس کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ اس موقع پر جو 2-3 منٹ کا موقع مجھے دیا گیا ہے تو میں انشاءاللہ 2-3 منٹ ہی میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ پورا مجمع ماشاءاللہ علماء کا ہے، بہت ہی وقی مجمع ہے، اور ہندوستان کی مختلف درسگاہیں، دینی درسگاہیں، عصری درسگاہیں، سب کی نمائندہ شخصیتیں یہاں موجود ہیں۔ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ علامہ کشمیری کا علم تو ہمارے بیان سے اور ہماری مدح سے ماورا ہے، لیکن ہمارے لیے ان کی زندگی میں لینے کی کیا چیزیں؟ اس میں 3 چیزیں بڑی اہم محسوس ہوتی ہیں اور میں اس کو پیش کرنے کی جرات کرتا ہوں۔ ایک چیز تو ہے افراد سازی۔ ہمارے حلقہ دیوبند میں علوم ظاہری کے اعتبار سے حضرت شیخ الہند اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کی جتنی بڑی تعداد ہے، اور مختلف میدانوں میں انہوں نے جو نمایاں خدمات انجام دی ہیں، وہ کسی بحث و غور کی محتاج نہیں۔ اور اسی طرح علوم باطنی میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو افاضہ ہے اور ان سے جو لوگ امت کو نفع پہنچا ہے، اب ہمارے یہاں مدرسوں میں کمیت اور مقدار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور کیفیت میں اور افراد سازی جو اصل مقصد تھا ان مدارس کا، اس میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں ہم سب شریک ہیں۔ آپ کسی مدرسے میں چلے جائیے، میں بھی اس میں شامل ہوں، مدرسے کے ذمہ دار آپ کو 2 چیزیں دکھاتے ہیں، ایک طلبہ کی کثرت تعداد اور دوسرے خوبصورت عمارتوں کی فراوانی۔ یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی کا اصل منہج نہیں تھا۔ ہمیں ان بزرگوں سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جیسے انہوں نے ہر میدان میں افراد کار پیدا کیے۔ سوچئے کیا معمولی بات ہے، مفتی شفیع صاحب، مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، مفتی عتیق الرحمن عثمانی، مولانا منظور نعمانی، کتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم آج کی ضرورت کے لحاظ سے کتنے افراد ہم نے پیدا کیے۔ دوسری قابل توجہ بات ہے وقت کا شعور، کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ علامہ کشمیری علم میں ڈوبے ہوئے تھے، صبح کے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک ہر لمحہ ان کا علم کے راستے میں گزرتا تھا۔ اللہ نے ان کو اتنا قوی حافظہ عطا فرمایا تھا، سالہ سال بات ان کے ذہن میں رہتی تھی، پھر بھی وہ کتابوں سے مراجعات کو
کبھی اس کی اہمیت کب نہیں ہوتی تھی ان کے ذہن میں. لیکن اس کے باوجود جب قادیانیت کا فتنہ اٹھا تو ساری چیزوں کو چھوڑ کر علامہ کشمیری پوری طرح اس فتنے کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. اور وہ جب آپ کی لوگوں نے تعریف کی، جب آپ بھاولپور تشریف لے گئے اس مقدمے کی پیروی میں، تو فرمایا کہ اگر ہم قادیانیت کا تحفظ نہیں کر سکے تو گلی کا کتا بھی انور شاہ کشمیری سے بہتر. یہ اپنے زمانے کے تقاضوں کا شعور، اس کا فہم اور وہ غیرت، دفاع دین کا جذبہ، یہ ہمارے بزرگوں کی زندگیوں کا، ان کی کوششوں کا کی اصل تھی، ان کی روح تھی. اور اسی میں مسائل شرعیہ میں بھی وقت کے تقاضوں کو سمجھنا. آپ سب حضرات علم و معرفت کے اعتبار سے مجھ سے بہت زیادہ لائق و فائق ہیں. آپ نے فیض الباری میں پڑھا ہوگا، ایک ہی جگہ قریب میں شاہ صاحب نے 2 واقعے نقل کیے ہیں. ایک واقعہ بخارا کا نقل کیا ہے کہ بخارا کی طرف روس کی فوجیں بڑھ رہی تھی. امیر بخارا نے علماء کو جمع کیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں جو ہتھیار وہ استعمال کرتے ہیں تنگ وغیرہ، ہم بھی وہ ہتھیار بنائیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بعض کوتاہ نظر علماء نے کہا کہ یہ تو تشبہ بالکفار ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہوگا. ہم بخاری شریف کا ختم کریں گے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے. حالانکہ ہم مغازی کا باب پڑھاتے ہیں، طلبہ کو سمجھاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اور تدبیر دونوں کو شانہ بشانہ رکھا ہے. لیکن زمانہ ناشناسی ہمیں اس نتیجے پر پہنچا دیتی ہے. دوسرا واقعہ میں سمجھتا ہوں تاریخی اعتبار سے اس سے مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچا شاید کسی اور واقعے سے نہیں پہنچا ہوگا. جس وقت روم کا بادشاہ بت پرست تھا اور اس کو اپنے مذہب پر اطمینان نہیں تھا، اس نے جو مسلمانوں کے اس وقت کے ذمہ دار تھے، خلیفہ تھے، ان کے پاس اپنا خط لکھا کہ ہم آپ کا مذہب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے، ہم شراب کے اتنے عادی ہیں، ہم شراب کو نہیں چھوڑ سکتے. تو علماء سے رائے لی گئی. کچھ علماء نے یہ بات کہہ دی کہ نہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، مسلمان ہونا ہے تو ہو، نہیں ہونا ہے تو نہیں ہو، اسلام کو تھوڑی اس کی ضرورت ہے. علامہ کشمیری فرماتے ہیں، اس کا نتیجہ علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو یہ کہتا کہ تم شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہوئے پی لو، اگر تم اس سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ اگر کوئی آدمی شراب کو حلال سمجھے تو کفر ہے، اور حرام سمجھتے ہوئے اس کا مرتکب ہو جائے تو گناہ ہے. تو علامہ کشمیری نے کہا کہ میں کہتا کہ تم اس کو گناہ سمجھتے ہوئے جب تک تم اس سے بچنے پر قادر نہ ہو جاؤ تم اس کو پی لو. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے پھر عیسائیوں سے رجوع کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ پورے یورپ نے عیسائیت قبول کر لی. یہ بڑی اہم بات ہے علماء کے لیے. آدمی کو اپنے وقت کے تقاضے کا شعور ہو اور دین کا تحفظ اور دین کا دفاع اور اس کا بقا اور شریعت کا جو بنیادی مزاج ہے وہ اس کے سامنے ہو. تو یہ بات ہمیں حضرت شاہ صاحب کے ہاں ملتی ہے، اور آج ہمیں لینے کی ضرورت ہے کہ ہم وقت کے تقاضوں کو سمجھیں، ہم دفاع دین کو سب سے زیادہ اہمیت دیں. مولانا صالح صاحب نے جو عبارت پڑھی وہ قادیانیت والی، مجھے یاد آتا ہے کہ اس میں الحاد کے الفاظ ہیں. علامہ کشمیری نے فرمایا کہ الحاد بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور میرے ذہن میں کچھ نکات ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کے سامنے بیان کر دوں
تم ان کو اپنی زبان میں لکھو. اور یہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ افراد کار ہم پیدا کریں. یہ مدرسے یہ تو اسلام کی حفاظت کے لیے اور اس ملک میں دین کے بقا کے لیے گویا کہ افراد سازی کا ایک ادارہ تھا جو یہاں قائم کیا گیا تھا. تو علامہ کشمیری کے یہاں بہت سی چیزیں ہم لوگوں کے لینے کی ہیں. ہم نے بھی ایک چھوٹا سا مقالہ لکھا ہے، اس میں 7-8 چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ 2-3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی کہ بہت اہم ہے، اس لیے عرض کر دیا. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ان دونوں بزرگوں کا کہ انہوں نے اس حقیر کو بھی اس پرسعادت اور مبارک مجلس میں شرکت کے مناسب سمجھا اور مجھے بھی اس کی سعادت بخشی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.